بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ ہاسپٹل حملے کی دنیا بھر میں مذمت۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا اسرائیل تحقیقات کرے، ذمہ داروں کو سزا دے۔ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کی ڈیل کے لیے اسرائیل سڑکوں پر نکل پڑا، عام زندگی ٹھپ، سڑکیں اور ہائی ویز بند۔ بربریت کے 690 دن، 24 گھنٹوں میں 75 فلسطینی جاں بحق، بھوک سے مزید 3 موتیں۔ فلسطین کے حق میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو ملک سے باہر کر دیا، تہران نے بھی جوابی قدم اٹھایا۔ امریکی ڈیلیگیشن نے کی لبنان کے صدر سے ملاقات، کہا حزب اللہ کو نہتہ کرنے تک اسرائیل کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتے۔ یوکرین میں رشیا کے زبردست حملے، ماسکو نے 2 مقامات پر قبضہ کر لیا، ٹرمپ نے کہا کیف کو سیکیورٹی ضمانتیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا نے کہا وزیر اعظم کے دورے سے جاپان کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت مضبوط ہوگی، ژی جن پنگ، مودی اور پوٹین کا ایئرپورٹ پر شخصی استقبال کریں گے۔ جموں و کشمیر میں غیر معمولی بارش، 9 ہلاک، ویشنو دیوی یاترا روک دی گئی، ہماچل پردیش میں بھی سیلاب۔ پاکستان کے جہلم شہر میں مشہور اسکالر محمد علی مرزا گرفتار، اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات غازہ کی۔ غازہ کے نصر ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کے حملے کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ ایک دن پہلے نصر ہاسپٹل پر حملے میں 20 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے، جن میں انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے 5 جرنلسٹ بھی شامل تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اسرائیل کو نہ صرف غیر قانونی ہلاکتوں کی چھان بین کرنی چاہیے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ذمہ داروں کو سزا ملے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس آفس کے ترجمان تمیم القطع نے جنیوا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازہ جنگ میں میڈیا کے کئی کارکن جاں بحق ہوئے ہیں۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کم سے کم 247 جرنلسٹ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ کسی بھی جنگ میں مرنے والے جرنلسٹوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ ایک دن پہلے خان یونس کے ناصر ہاسپٹل پر حملے میں الجزیرہ، رائٹر اور AP جیسے میڈیا اداروں کے جرنلسٹ اور فوٹو جرنلسٹ جاں بحق اور زخمی ہوئے تھے۔ عالمی ادارے کے ترجمان نے کہا کہ جو جرنلسٹ جاں بحق ہوئے ہیں وہ دنیا کی آنکھ اور کان تھے اور ایسے جرنلسٹوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے ناصر ہاسپٹل پر حملے کو ایک سانحہ اور غلطی قرار دیا۔ اسرائیل میں ہزاروں لوگوں نے جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کی ڈیل کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے ان مظاہروں میں حصہ لیا۔ اس ہڑتال کی وجہ سے عام زندگی تتر بتر ہوگی۔ احتجاجیوں نے سڑکیں اور ہائی ویز بند کر دی اور وزیروں کے گھروں کا گھیراؤ کیا۔ تل ابیب جانے والی تمام سڑکیں بند کر دی گئیں۔ پولیس نے کہا کہ احتجاج کے حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔
तेल अवीव के होस्टेजेस स्क्वायर पर होस्टेजेस के रिश्तेदार जमा हुए और मीडिया से बातचीत की। एक होस्टेज की मां ने कहा कि 690 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई साफ मकसद नहीं है। ये बात साफ हो चुकी है कि नेतन्याहू अवामी दबाव से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कौम बेहतरीन है लेकिन हमारे पास कोई हुकूमत नहीं है। एक होस्टेज के बाप ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत जानबूझकर अमन समझौते को सबूताज कर रही है। एक होस्टेज फौजी के बाप ने कहा कि इसराइल के अवाम होस्टेजेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि 80% से ज़्यादा लोग जंग ख़त्म करना चाहते हैं और होस्टेजेस को वापस लाने का समझौता करना चाहते हैं। इसराइल के लोग चाहते हैं कि ये भयानक हालात और ख्वाब ख़त्म हों। इस मौके पर होस्टेजेस के नाम पढ़कर सुनाए गए। कई दूसरे मकामात पर भी मुजाहरे हुए और तमाम इलाकों में आम जिंदगी ठप रही। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ऐसी खबरें हैं कि नेतन्याहू गाज़ा के बारे में अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं और अहदेदारों को उन्होंने फौरी बातचीत शुरू करने की हिदायत दी है, लेकिन कतर ने कहा कि अब तक जंगबंदी पेशकश के बारे में इसराइल का कोई जवाब नहीं मिला है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि एक नई तजवीज़ है जिसमें इसराइल के 90% मुतालबात कबूल किए गए हैं। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत के 690 दिन पूरे हो चुके हैं। मंगल को भी इसराइल ने हमले जारी रखे। गाज़ा की वजारत सेहत ने बताया कि मंगल की सुबह से दोपहर तक 24 फ़लस्तीनी शहीद हुए, इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में भूख से 3 फ़लस्तीनियों की जान गई। ताज़ा हमलों में नुसैरात के अलौदा हॉस्पिटल, खान यूनिस के मवासी में शरीफ जी ख़ानदान, दीर अल बला में एक ख़ास ख़ानदान, जैतून में एक मसरूफ़ सड़क, सबरा में मकानों, दीर अल बला में गोदाम और शेख रिजवान में सिविलियंस के घरों पर हमले किए गए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से तकरीबन 63,000 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। गाज़ा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 75 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इनमें 17 वो लोग हैं जो मदद हासिल करने के लिए जमा हुए थे। इसके अलावा अब तक भूख से मरने वालों की तादाद 303 हो गई है, इनमें 117 बच्चे हैं। गाज़ा की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 62,819 और ज़ख्मियों की तादाद 1,58,629 हो गई है। इसराइल की दामून जेल में फ़लस्तीनी कैदियों, खासतौर पर खातून कैदियों के साथ बदतरीन सलूक किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट सामने आई है। खातून कैदी के हवाले से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। 23 साला मासा अमार गजाल ने, जो कैद में रह चुकी हैं, बताया कि 4 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक ऑफिसर ने ज़बरदस्ती एक खातून की कान की बालियां खींच ली जिससे उनके कान से खून बहने लगा। उन्होंने कहा कि कैदियों के साथ मारपीट की गई और की जाती है और वहाँ पर उनकी आह बुका की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। हर धावे या रेड के बाद डर की वजह से खातून कैदी सो नहीं पाती हैं और उन्होंने ऐसे कई वाक़यात सुनाए हैं। को ईरान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फ़लस्तीन के मसले पर तनाव पैदा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के सफ़ीर को मुल्क से बाहर कर दिया और उन पर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरों के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ईरान ने भी ऐसा ही जवाबी कदम उठाने का ऐलान किया। ईरान ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि सफारती सतह पर इस तरह की नामुनासिब कार्रवाई के बारे में वो एहतजाज करते हैं और ऐसा ही कदम उठाने का ऐलान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हालिया दिनों में दर्जनों शहरों में इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों की ताईद में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत बौखलाहट के आलम में ये कदम उठा रही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में एक यहूदी इबादत खाने और कैफ़े पर हमले में ईरान का हाथ है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के सफ़ीर अहमद सादिकी को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया और उन्हें और 3 दूसरे अहदेदारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। इसके लिए उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेनी वांग ने कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने किसी सफ़ीर को बाहर किया है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से भी अपने सफ़ीर को वापस बुलाने और तेहरान में अपने सफारत खाने के तमाम ऑपरेशंस को रोकने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ने कहा कि हुकूमत सफारती ताल्लुकात की निचली सतह पर पहुंच गई है। ईरानी सफ़ीर सादिकी ने कई बार खुलकर फ़लस्तीन कॉज की तायीद की थी। अमेरिका के एक डेलीगेशन ने लेबनान के सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात करते हुए हिजबुल्लाह को निहत्ता करने का मुतालबा किया। अमेरिकी अहदेदारों ने कहा कि जब तक हिजबुल्लाह को निहत्ता नहीं किया जाता वो इसराइल की कार्रवाइयों के बारे में कोई ज़मानत नहीं दे सकते। एक दिन पहले हिजबुल्लाह और उसकी अमाल तहरीक ने हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया था और ऐलान किया था कि वो 27 अगस्त यानी चारशंबे को लेबनान में बड़े पैमाने पर मुजाहरे करेंगे और लेबनान की खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ उठाएंगे। अमेरिकी डेलीगेशन में सफ़ीर
ٹام بیرک مارگن اور کانگریس کی ارکان جین شاہین، سینیٹر لنزی گراہم اور دوسرے شامل تھے۔ اس موقع پر امریکی سفیر نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو نہتہ کرنے کے فیصلے پر عمل چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حال ہی میں کہا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کو نہتہ کرنے میں لبنان کی حکومت کی مدد کے لیے تیار ہے۔ رشیا کے ٹینکس نے یوکرین کے سرحدی مورچوں پر زبردست حملے کیے۔ ماسکو نے کہا کہ اس نے 2 اہم مقامات پر قبضہ کر لیا ہے اور انہیں آزاد کرایا ہے۔ ان حملوں میں جدید ڈرونز اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات دہرائی ہے کہ واشنگٹن یوکرین کو سیکیورٹی ضمانتیں دینے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں امن سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے جہلم شہر میں مشہور اسلامک اسکالر محمد علی مرزا کو امن کی برقراری سے متعلق ایک دفعہ کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سرکاری حکم پر ان کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم کے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر گرفتار کیا گیا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ ان پر مذہبی جذبات کی توہین کا الزام ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اسلامی تاریخ کے بارے میں اپنے بے باک بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ الگ الگ مسلکوں سے تعلق رکھنے والے علماء نے ضلع انتظامیہ سے نمائندگی کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ انڈیا اور جاپان وزیر اعظم نریندر مودی کے ٹوکیو دورے کے دوران اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اور مضبوط کریں گے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے یہ بات بتائی۔ مودی 29 اور 30 اگست کو جاپان کا دورہ کریں گے اور 15ویں انڈیا جاپان سالانہ چھٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وہ جاپانی وزیر اعظم شیگو روشیبا کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ چائنا جائیں گے۔ وکرم مسری نے دورے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کئی لحاظ سے یہ دورہ کافی اہم ہے۔ اس دوران ایک خبر میں کہا گیا کہ چائنا کے صدر زی جن پنگ 31 اگست کو ایئرپورٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کا استقبال کریں گے۔ چائنا میں 31 اگست اور 1 ستمبر کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سمٹ ہونے والا ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کی وجہ سے انڈیا امریکہ تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی ہیں اور انڈیا رشیا اور چائنا کے قریب ہوتا نظر آیا ہے۔ جموں کشمیر میں غیر معمولی بارش ہو رہی ہے۔ بارش سے متعلق حادثات میں اب تک کم سے کم 9 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ویشنو دیوی یاترا کی روٹ پر چٹان کھسکنے سے 5 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈوڈا میں بادل پھٹ پڑے اور چٹانیں کھسکنے کے واقعات پیش آئے جس سے 4 لوگوں کی موت ہوئی۔ کئی ہائی ویز بند کر دیے گئے۔ عہدیداروں نے چوکسی اختیار کی ہے۔ ویشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے صورتحال کو خاصی سنگین قرار دیا اور کہا کہ وہ بحران پر نظر رکھنے کے لیے جموں جا رہے ہیں۔ کئی ندیاں خاص طور پر توی اور راوی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہیں۔ انٹرنیٹ بھی سلو ہو گیا ہے۔ عہدیداروں نے عوام کو ہیلپ لائن نمبرز دیے ہیں۔ ان کو جو افسران ہے مطلق محکموں کے ان کو الرٹ پہ رکھا ہے اور ان کو کہا کہ وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ جو سرکار کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے وہ اس پہ عمل کریں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی فلڈ اینڈ کنٹرول جو محکمہ ہے وہ لوگوں کے جان مال کی حفاظت کرنے میں بالکل کامیابی اس میں ہوگی یا کہ 2014 کے سیلاب کی طرح سرکار اور جو عملہ ہے وہ بے بس ہو کر رہ جائے گی۔ حالانکہ ابھی خطرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خطرے کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن جس طرح سے شدید بارشیں اس وقت بھی جا رہی ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ شاید وادی کشمیر کے ندی نالوں دریاؤں کے پانی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے پلوامہ میں جو محکمہ فلڈ کنٹرول ہے جہاں جو جس کے بھی انجینئر ہے وہ جب اس کا تبادلہ ہوا تو نیا جو آفیسر یہاں پہ منتخب کیا گیا تھا اس نے ابھی تک اس ڈیوٹی کو جوائن نہیں کیا ہے۔ حالانکہ حالات کیا ہوں لیکن اس وقت اس ایمرجنسی میں ایک آفیسر کا ہونا بہت ضروری ہے جو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ حکام سے ضرور یہ لوگ اپیل کر رہے ہیں۔ اس دوران ہماچل پردیش میں بھی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے جہاں چٹانیں کھسکنے کے واقعات پیش آئے اور سیلاب آ گیا۔ 795 سڑکیں اور ہائی ویز بند کر دی گئی ہیں یا بند ہو گئی ہیں۔ بارش کی وجہ سے کئی دکانات عمارتیں بہہ گئے۔ کئی ضلعوں میں ریڈ الرٹ ہے۔ پوری ریاست میں اسکول کالجز بند کر دیے گئے۔ اس دوران اڑیسہ میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے علاقے کی وجہ سے تلنگانہ کے الگ الگ مقامات پر بارش ہوئی، ان میں حیدرآباد بھی شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہاسپٹل حملے کی دنیا بھر میں مذمت۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا اسرائیل تحقیقات کرے، ذمہ داروں کو سزا دے۔
جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کی ڈیل کے لیے اسرائیل سڑکوں پر نکل پڑا، عام زندگی ٹھپ، سڑکیں اور ہائی ویز بند۔ بربریت کے 690 دن 24 گھنٹوں میں 75 فلسطینی جاں بحق، بھوک سے مزید 3 موتیں۔ فلسطین کے حق میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو ملک سے باہر کر دیا، تہران نے بھی جوابی قدم اٹھایا۔ امریکی ڈیلیگیشن نے کی لبنان کے صدر سے ملاقات، کہا حزب اللہ کو نہتہ کرنے تک اسرائیل کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتے۔ یوکرین میں رشیا کے زبردست حملے، ماسکو نے 2 مقامات پر قبضہ کر لیا، ٹرمپ نے کہا کیف کو سیکیورٹی ضمانتیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا نے کہا وزیر اعظم کے دورے سے جاپان کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت مضبوط ہوگی، ژی جن پنگ مودی اور پوٹین کا ایئرپورٹ پر شخصی استقبال کریں گے۔ جموں و کشمیر میں غیر معمولی بارش، 9 ہلاک، ویشنو دیوی یاترا روک دی گئی، ہماچل پردیش میں بھی سیلاب۔ پاکستان کے جہلم شہر میں مشہور اسکالر محمد علی مرزا گرفتار، اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔